ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے دین کی چند معروضات پیش خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کرنے اور پھر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ ہے، چھٹا پارہ، اس کی آیت نمبر 6 ہم نے تلاوت کی ہے۔ موسم جب بدلتا ہے تو مسائل بھی لوگ پوچھنے کے حوالے سے بھی، تو یہ سردی کے موسم میں موزے وغیرہ پہنے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے مسح کے، جس کو مسح کہتے ہیں، اس کے احکامات بھی ارشاد فرمائے ہیں، وضو کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس پر کچھ گزارشات ہوں گی پیش خدمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مختصر وقت میں نفع مند بات کرنے کی اور پھر اس پر مجھ سمیت سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جو اور ضروریات ہیں، نکاح کا خطبہ سنتے ہیں، علماء حضرات پڑھتے ہیں، لیکن سننے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خطبے میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مولانا صاحب خطبے میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس پر بھی بات ہوگی۔ جمعے کے خطبے کا نہیں پتہ ہوتا کہ جمعے میں ہر جمعے کو ایک جیسا خطبہ مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا، اس پر بھی بات ہوگی۔ عید کے دنوں کے خطبے ہوتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں چلتا، بس ایک وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ ارادہ ہے کچھ نہ کچھ، تاکہ کہیں خطبہ ہو رہا ہو تو مجھے اور آپ کو پتہ ہو کہ خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے۔
یہ جو عربی بولی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ چونکہ عربی ہماری مادری زبان تو نہیں ہے اور اسکول میں بھی ہمیں سکھائی نہیں جاتی اس درجے کی، تو اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، توفیق الہی سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے منہ کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ناپاک ہو، فَطَّهَّرُوا، تو نہا لو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، تم میں سے کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی پیشاب کر کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا مستورات کو کے پاس گئے ہو، فلم تجدوا ماء، یہ ساری باتیں ہوں اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، پس تیمم کرو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، صاف مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور اسے اپنے منہ پر اور ہاتھوں پر مل لو، تیمم کی مٹی کو۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ، کہ تمہیں ڈالیں، مِنْ حَرَجٍ، تنگی میں، سختی میں، وَلَكِنْ يُرِيدُ، اور وہ چاہتے ہیں، لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم پر اپنی نعمت، اپنے احسان کو تام کریں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اسلام شروع ہی طہارت سے ہوتا ہے، غسل سے، وضو سے، اور یہ چیزیں بتانی بھی ضروری ہیں، سکھانی بھی ضروری ہیں۔ بعض اوقات مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا تو مدارس کے بچوں کو بھی نہیں پتہ چلتا، تو اسکول کالج میں جہاں یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے، آئیڈیل بات یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر دونوں تعلیمیں ہوں، چاہے اسکول میں ہو چاہے مسجد مدرسے میں ہو، لیکن تفریق ہے۔ اسکول والوں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں اندر دینی تعلیم کی اجازت عملی طور پر نہیں ہے، تو پھر مدارس نے دین کا جو نظام ہے اس کو چلایا سنبھالا ہے، ریاست کی سطح پر نہیں ہے تو مدارس پرائیویٹ طور پر کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم کا حکم ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بات قرآن کریم میں واضح طور پر حکم کے طور پر آ جائے وہ فرض ہے، قرآن کریم کی بات کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ جو بات قرآن کریم نے کہہ دی ہے وہ فرض کے درجے کی ہے، جو حکم بتا دیا ہے، جو بات کہی ہے وہ فرض کے درجے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے، بس تم میں سے جو کوئی چاہے کہ اس کے اعضاء زیادہ چمکیں تو وہ وضو میں مبالغہ کرے، اچھے طریقے سے دھوئے، بازو ہیں اچھے طریقے سے صاف ستھرے کر کے دھوئے، پاؤں ہیں تو اچھے طریقے سے دھوئے، ہاتھ ہیں تو اچھے طریقے سے دھوئے، چہرہ ہے تو اچھے طریقے سے دھوئے۔ معلوم ہوا کہ رہ نہ جائے، کوئی خالی جگہ رہ نہ جائے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی ہے تو بعض اوقات وضو میں سستی ہو جاتی ہے، کوئی جگہ خالی رہ جاتی ہے، تو
جو باتیں اللہ تعالیٰ کو 3 بڑی باتیں میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں بہت پسند ہیں، ان میں ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نا چاہت کے باوجود یا کو رکاوٹ کے باوجود اچھی طرح وضو کرے۔ اب سردی میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ چادر کون اتارے، کمبل کون اتارے، سویٹر کون اتارے، کوٹ کون اتارے۔ اب یہ جو اس نے وضو میں مشقت برداشت کی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی رضا کی چیز۔ تو ہمارا نظام وضو سے شروع ہوتا ہے، تو مساجد میں بھی سکھایا جائے وضو، گھر میں بھی سکھایا جائے وضو کرنا، اور اسکول کالج میں بھی ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو میرے والد صاحب ہیں، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کافی چھوٹا تھا تو میرے بڑے بھائیوں کو دونوں کو وہ خود استنجا وضو سارا کر کے سکھاتے تھے، بٹھا کے پہلے خود کرتے تھے، پھر بتاتے تھے، پھر ساری پورا کرتے تھے، پھر ہم چھوٹوں کو کہتے تھے کہ یہ بڑا تمہیں سکھائے، یہ تمہیں سمجھائے اور سکھائے۔ تو یہ ضروری باتیں ہیں، ضروریات دین میں سے ہیں۔ وضو نہیں ہے طواف بھی نہیں ہے، وضو نہیں ہے نماز بھی نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو قرآن کریم کی ہاتھ لگا کے تلاوت بھی نہیں ہے۔ زبانی آپ اس کی گنجائش تو علماء نے دی ہے، لیکن ہاتھ لگا کے آپ نہیں کر سکتے۔ غسل نہیں ہے پوری طرح تو پھر اس کے اور مسئلے شدید ہو جاتے ہیں، وہ تو چاہیے کہ فوراً غسل کریں۔ اب یہ جو ہم گزر رہے ہیں جس طرز زندگی سے، اس میں سکھایا نہیں جاتا، پڑھایا نہیں جاتا، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ہم یہ سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ وضو کیسے کرتے ہیں، طہارت کیسے ہوتی ہے، اور استنجے کا کیا طریقہ ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، مسواک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا 1 منٹ بھی رہتا ہو نماز کو تو مسواک کے بغیر وضو نہیں کیا کرتے تھے، مسواک ضرور کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں قرآن کریم نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ کیسے وضو کیا جاتا ہے، کیسے غسل کیا جاتا ہے، کیسے تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم کے مسئلے بھی پتہ ہوں، فوج میں ہوگا بیٹا، یونٹ کا کمانڈر ہوگا، کرنل ہوگا، اور یونٹ ہوگی کہیں بارڈر پر صحرا میں، اور پانی کا ذخیرہ اس کی بجائے اس کے دشمن کے قبضے میں ہوگا تو نماز تو پڑھے گا، گولی چل رہی ہو تو نماز تو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے مدد تو مانگے گا۔ تو تیمم کا طریقہ کرنل صاحب کو نہیں آئے گا تو جوانوں کو کیسے سکھائے گا؟ تو معلوم ہوا سب کو ضروری ہے، جوان ہو تب، فوجی ہو تب، چھوٹا ہو تب، بڑا ہو تب، صحیح وضو کا طریقہ بھی ہو، صحیح غسل کا طریقہ بھی ہو، نہ وضو میں پانی اضافہ زیادہ ضائع کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو اگرچہ تم نہر کنارے وضو کر رہے ہو۔ معلوم ہوا رسول اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسراف اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا پسند نہیں ہے، کسی چیز میں۔ اس سے جو علماء ہیں انہوں نے بہت باتیں نکالی ہیں کہ اسراف بری چیز ہے۔ حضور بتا رہے ہیں کہ اس کے ذہن میں ہو کہ دریا کنارے، نہر کنارے پہ وضو کر رہے تو اسراف نہ کرے۔ عملی زندگی میں یہ کیا کرے گا؟ یہ بہت امیر ہو اس کا والد تو یہ اس کی دولت کو ضائع نہ کرے، اسراف نہ کرے۔ خود بہت اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس کو ضائع نہ کرے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بہت مشہور واقعہ سناتے ہوتے ہیں جنگ کے ایک زمیندار کا، وقت نہیں ہے، مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اسراف سے ذہن میں آ گئی بات، فرماتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اتنے بڑی زمیندار کہ 3 ریلوے اسٹیشن ان کی زمینوں میں آتے۔ ریل کے اسٹیشن تو بہت دور دور ہوتے ہیں، قریب قریب نہیں ہوتے۔ ریل تو یہاں سے بریک لگائے گی تو جا کے سپلائی اور منڈیوں میں بریک لگے گی اس کو،
تو دور دور اسٹیشن ہوتے ہیں، تو 3 ریلوے اسٹیشن زمین ایک آدمی کی زمین میں، جس کو اللہ دے۔ فرماتے ہیں ایک ہی بیٹا تھا اس کا، اپنی جوانی کا قصہ یا بچپن کا سنا رہے تھے کہ ایک بیٹا، تو یہ فوت ہو گئے۔ اب اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے 18 سال کی عمر میں یہ ساری مال و دولت عطا فرما دی، اور اس کو مل گئے اس کے اسی دوران کچھ دوست، جنہوں نے اس کو پہلے تو یہ گانے بجانے کے کام پر لگایا کہ روز ایک نئی شکل لاؤ گھر میں، حویلی میں، اور گاؤ بجاؤ، ناچو کودو اور پیسے لٹاؤ۔ تو اس کام میں پڑا، پھر کرتے کرتے ساتھ جو اور خرافات اس کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، گانے بجانے کے کاموں کے ساتھ گندے پینے والے فلاں قسم کے کام، میں پوری طرح اس کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہ رہا، تو ان چیزوں میں فرماتے ہیں پھر کچھ عرصہ تو 1.5 سال یہاں کرتا رہا، پھر چلا گیا باہر کے ملک میں۔ اب جہاں باہر کی دنیا ہے، جو یورپ کی باہر کی، تو وہ تو بالکل اور ہے، وہاں تو آزادی ہے بہت۔ جب وہ دیکھا تو سوچا کہ 1 سال 2 سال وہاں کیوں ضائع کیے، یہاں آ جاتا۔ تو یہاں جو باپ کا منشی رکھا تھا، تو اس کو کہتا زمین آتا، سال 6 مہینے باہر عیاشی کر کے، تو باپ کی زمین میں سے کچھ جگہ بیچ دیتا، پیسے لیتا، پھر چلا جاتا، پھر آتا، پھر لیتا، پھر چلا جاتا۔ عیسیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی 10-11 سال میں وہ ساری زمین بیچ دی، جتنی زمین تھی ساری بیچ دی، اور اسی دوران اس کو ان غلط کاریوں بدکاریوں کی وجہ سے بیماری لگ گئی خطرناک قسم کی۔ اب اس کے علاج کی صورت بنائی تو پھر باہر گیا، تو علاج کی قیمت بہت زیادہ، تو واپس منشی کو کہا کہ زمین، اس نے کہا زمین ختم ہو گئی ہے، جس زمین کے بیچ کے تم مزے کرتے رہے وہ تو ختم ہو گئی باپ کی زمین۔ کہا کیا باقی ہے؟ کہا یہ گھر ہے جو کنالوں پر باپ دادا کا بنا ہوا ہے، یہ ہے۔ کہا جان ہے تو سب کچھ ہے، میں ہی نہیں ہوں گا تو گھر کا کیا ہوگا، اس کو بھی بیچو۔ اس کو بھی بیچا، علاج کیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ وہ جب گھر بھی بک گیا، علاج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ زندگی کے دن مہلت کے رکھے تھے، تو وہ تندرست ہو کے کچھ نہ کچھ بہتر ہو کے آ گیا۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والدین کہا کرتے تھے کہ ہم نے اتنے بڑے زمیندار کے بیٹے کو لوگوں سے ادھار اور بھیک مانگتے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسراف سے بچائے، اسراف ہو تو خزانے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور نے بتا دیا کہ نہر کنارے بھی بیٹھے ہو تو اسراف مت کرو، کسی چیز کا اسراف نہ ہو، پانی کا اسراف، کھانے کا اسراف، پہننے کا اسراف، برتنے کا اسراف، چلنے کا اسراف، بیٹھنے کا، ہر چیز میں اسراف ہے۔ آپ جب کھا رہے ہوتے ہیں کھانا، میں اور آپ کسی کی دعوت ولیمہ میں، تو ہم کتنا زیادہ اسراف کر رہے ہوتے ہیں اس کے مال پر، اتنا ڈال دیتے ہیں کہ پھر اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ دیکھ کے چیزیں بدحواس ہو جاتے ہیں، کھانا دیکھا بدحواس ہو گئے، اب یہ نہیں پتہ کہ تھوڑا ڈالوں زیادہ ڈالوں، یہ بھی نہیں پتہ، آپشن اتنے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ کون سا کھاؤں کون سا نہ کھاؤں۔ پلیٹ بھر دی، پھر اس پر اور ڈال لیا اور ڈال لیا، تو کھائے گا تو اتنا ہی جتنا جگہ ہوگی، اب وہ باقی ضائع کر دیا۔ اسراف ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ حضور اپنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پلیٹ مبارک کو اپنی انگلیوں سے صاف فرما لیتے تھے، پلیٹ کو صاف فرما لیتے، زمین پر بیٹھ کر کھاتے، عاجزی سے کھاتے۔ دنیا میں زندگی میں چمک پیدا کرنے کے یہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، اپنی شناخت، ہم مسلمان ہیں، پھر مسلمانوں میں چونکہ فرقے بہت بن گئے،
کوئی کون تو ہمیں اپنی شناخت بتانی پڑے تو ہم کہتے ہیں جی ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اہل السنہ سنت پر چلنے والے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے، اور والجماعہ حضور کی سنتیں مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہیں صحابہ کے طریقے سے، صحابہ سے، تو ہم صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو طریقہ صحابہ نے کر کے بتایا ہے، حضور سے صحابہ نے سیکھا ہے، بیچ میں صحابہ شاگرد ہیں، تو ہم صحابہ کی شاگردی کو قبول کرتے ہوئے صحابہ کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ ہمیں انگلی پکڑ کر حضور کے پیچھے چلاتے ہیں، اور حضور ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم سنت پر بھی چلنے والے ہیں اور حضور کی جماعت کے پیچھے بھی چلنے والے ہیں، حضور کے نوکروں کے پیچھے بھی چلتے ہیں، صحابہ کے پیچھے بھی چلتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا، اور مسح کر لو۔ تو مسح کا طریقہ بھی ویسے تو وضو میں مسح کا پتہ ہے، لیکن سردی آ جائے تو موزوں پر مسح کیسے کیا جاتا ہے، یہ میں نے بات عرض کی تھی کہ جب موسم بدلتا ہے تو اس حوالے سے پھر مسائل آتے ہیں۔ تو موزوں پر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں، کون سے موزوں پر ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اور آپ کے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے کر کے ہمیں بتایا اور سمجھایا۔ مسح علی الخفین، خفین کہتے ہیں چمڑے کے بنے ہوئے موزوں کو، چمڑے کے بنے ہوئے لیدر ساکس، لیدر ساکس کو کہتے ہیں خفین، اور ایک ہوتی ہیں جو میں نے اور آپ نے پہن رکھی ہیں کاٹن ساکس، یہ کاٹن ساکس ہیں جو میں نے اور آپ نے پہن رکھی ہیں، یہ دھاگے سے بنا ہے، چاہے اس میں ریشم کا دھاگا ہو اور چاہے اس میں کاٹن کا دھاگا ہو۔ تو تانا اور بانا دو کپڑے کی چیزیں ہیں، تو جو حضرات سمجھتے ہیں۔ بہرحال لیدر ساکس جو ہیں، لیدر ساکس، ان پر مسح ہو سکتا ہے، کاٹن ساکس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کاٹن ساکس پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کی شرائط بتاتے ہیں۔ تو پہلی شرط تو وہ بتاتے ہیں امام صاحب، فرماتے ہیں کہ کاٹن ساکس ایسی ہوں جن کے اندر پانی نہ جائے، تو یہ تو چپل گیلی ہو، ہم جراب والا پاؤں ڈال لیں تو جراب گیلی ہو جاتی ہے۔ تو جو چمڑے کے موزے ہیں ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کتابوں میں، اور یہ کوئی بعد کی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی ہیں، آپ کے بعد صحابہ کے زمانے کی ہیں، تابعین کے زمانے کی ہیں، تبع تابعین کے زمانے کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے موضوع پر مسح کے لیے، حدیث کی کتاب میں، بخاری شریف میں۔ تو کون سا موزہ ہو؟ وہ چمڑے کا موزہ جس کا تلوا اور اوپری حصہ وہ چمڑے کا، اگرچہ یہ جو اوپر ٹانگوں پر آتا ہے یہ چمڑے کا ہو نہ ہو، اس سے غرض نہیں ہے، ہوتا تو زیادہ تر چمڑے کا ہے لیکن نہ ہو تو غرض نہیں ہے۔ ساتھ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا موزہ اس پر مسح ہو سکتا ہے کہ جو کم از کم آپ کو جوتے کے بغیر کچھ فاصلہ چلا سکے، 3 میل لکھا فقہاء نے، 3 میل کم از کم۔ تو چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کو پہن کر لوگ مسجدوں میں آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، اپنی جگہوں پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو ایسا موزہ کہ جس کا تلوا چمڑے کا ہو اور اس کا اوپری حصہ، اوپر کا حصہ وہ بھی چمڑے کا ہو، تو اس پر آپ مسح کر کے تو آپ نماز بھی آپ کی صحیح ہوگی، وضو بھی صحیح ہوگا، غسل کے بعد کر لیا تو غسل بھی صحیح ہوگا، آپ کی بالکل عبادت اسی طرح ہے۔ موسم کی شدت سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ دین میں چونکہ آسانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی عطا فرمائی. ہاں اس آسانی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پورا کوڈ بتا دیا ہے، ایس او پیز بتا دیے ہیں. اس ایس او پیز کے تحت آپ موزے کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مسافر کے لیے فقہا نے فرمایا کہ 3 دن، اس کا ایکسپائری ٹائم 3 دن بعد آپ کا وضو ایکسپائر ہو جائے گا، اس کی مدت ختم ہو جائے گی مسافری میں موزے کی. اور مقام پر ہیں جہاں رہائش ہے وہاں پر ہے تو 24 گھنٹے. شروع کب سے ہوگا؟ شروع کب سے ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا، پاؤں دھوئے، پھر موزے پہنے تو اب یہ ٹائم شروع ہو گیا. نہیں، آپ نے وضو کیا کر کے پاؤں دھوئے، اس کے بعد موزے پہن لیے. اب جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، جب بھی گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، ایک نماز میں نہیں ٹوٹا، 2 نمازیں تھیں، جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا تو اس وقت سے اس کا ویلیڈیٹی ٹائم شروع ہو جائے گا. پھر یہ آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور پاؤں دھوئے، دھو کر موزے پہن لیے، اور مغرب کی نماز میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو مغرب کی نماز کے لیے جو آپ نے وضو کیا، اب اگلے دن کی مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ موزے اگلے دن کی مغرب تک آپ پہن سکتے ہیں، رات کو بھی ہاں اسے اتاریں گے تو پھر یہ اس کا جو فائدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر اتار دیے ایک دفعہ آپ نے تو پھر آپ کو وضو میں پاؤں دھونے پڑیں گے، چاہے آپ وضو میں تھے یا نہیں تھے، دونوں باتیں. اور مسح کا طریقہ کون سا ہے؟ بہت آسان ہے. ہاتھ گیلا کر کے تو اس کے اوپر والے حصے پر آپ ایک دفعہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر پھیر لیں تو آپ کا مسح ہو جاتا ہے. موزے پر مسح. اور بھی کوئی بات ذہن میں ہو کسی کے تو وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا، یا سوال آتے ہیں ذہن میں تو سوال آئے تو پوچھ لینا چاہیے. کوئی سوال پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جس چیز کا انسان کو نہ پتہ ہو تو آدمی پوچھ لیتا ہے اس سوال، جس چیز کے بارے میں پورا نہ پتہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے وضو کا طریقہ بتایا، غسل کا طریقہ سکھایا بتایا، مسح کا طریقہ سکھایا بتایا. میں اور آپ بتائیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں تو آنے والی نسل کو کیسے پتہ چلے گا؟ اپنے بچوں کو بتائیں گے نہیں، آنے والی نسل کو سکھائیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ چونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے سکھانے کے لیے. میں یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، بار بار عید پر، جمعے کے اجتماع میں، اس کے علاوہ کہ یہ جو آپ کی نئی نسل ہے جو ابھی اپنے باپ سے پیسے لے کر یونیورسٹی جا رہی ہے، باپ کے پیسوں پر سیمسٹر کر رہی ہے، باپ کے پیسے پر پڑھ رہی ہے، یہ جو نوجوان نسل ہے اس کا میں اور آپ خیال نہیں کریں گے تو یہ 10-15 سال کی گیم ہے. 10-15 سال کے بعد یہ نسل اور ہوگی، آپ اور ہوں گے. آپ آزما لیجئے. یہ بالکل چینج جنریشن ہے. ابھی تو وہ بول نہیں سکتا آپ کے سامنے چونکہ وہ آپ سے، آپ کے گھر میں آپ سے پیسے لے رہا ہے، آپ کا محتاج ہے. جب بازوؤں میں طاقت آ جائے گی، جیب میں پیسہ ہوگا تو پھر وہ آپ کے نظریات کو قبول نہیں کرے گا، آپ کی بات کو نہیں مانے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. سب سے ضروری پہلا حکم نماز ہے، سب سے ضروری حکم نماز. لیکن نماز بھی اللہ تعالیٰ نے 7 سال سے پہلے بچے کو نہیں کہا کہ پڑھو. 7 سال سے پہلے بچے کو نہیں کہا. 10 سال کا ہو کر کہا کہ پڑھنا چاہیے اس کو. تھوڑا اس سے ناراضگی اختیار کر لو اگر یہ نہ پڑھے. پھر تیسرا سٹیپ بتایا، جب یہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کو پڑھنی ضروری ہے، فرض ہے اس پر، نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ جو 7 سال تک بچے نے کرنا کیا ہے؟ یہ 7 سال بچہ کیا کرے گا؟ اگر نماز نہیں پڑھ رہا، اتنا بڑا حکم اس پر فرض نہیں ہو رہا، لاگو نہیں ہو رہا، تو یہ بچہ کر کیا رہا ہے؟
میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بچے کی تربیت کے سال ہیں، یہ بچے کی ٹریننگ کے سال ہیں۔ 4 سال کی عمر میں ہم سکول بھیج رہے ہیں، 5 سال کی عمر میں سکول بھیج رہے ہیں، یہ اگرچہ علیحدہ بحث ہے، بھیجنا چاہیے نہیں بھیجنا چاہیے، میری چونکہ اس موضوع سے بھی دلچسپی ہے، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ باہر کے مغربی ممالک میں 4 سال کا بچہ کسی ملک میں سکول نہیں بھیجا جاتا، امریکہ میں نہیں ہے، برطانیہ میں نہیں ہے، اور دنیا کے ترقی یافتہ اور پرسکون زندگی کے جو ملک شمار کیے جاتے ہیں مال و دولت کے اعتبار، ناروے، فن لینڈ، سویڈن، ڈنمارک، وہ جو ممالک ہیں اسکینڈینیوینز جن کو کہتے ہیں، وہاں تو 7 سال کی عمر میں بچے کو اسکول داخل کرتے ہیں، ایک ملک میں 6 سال، باقی میں 7 سال۔ تو میں اور آپ 4 سال کا بھیج دیتے ہیں اسکول کو، کہ والد کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بچے کو تربیت کرنے کے لیے، اور والدہ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ یہ سیکھے گا کہاں سے؟ یہ جب بڑی ہوگی، یہ جنریشن جو میرے اور آپ کے ساتھ چل رہی ہے، ان کی زبان بھی علیحدہ ہے میرے اور آپ سے۔ یہ جو نوجوان بچے ہیں، زی جنریشن جس کو کہتے ہیں، کی بورڈ جنریشن، اس کو کہیں ایسے منہ کر کے میسج ٹائپ کرو تو وہ ایسے بھی کر کے ٹائپ کر سکتا ہے، اس کو کہیں آپ چلتے چلتے میسج ٹائپ کرو، گاڑی چلاتے کرو، سڑک پر چلتے کرو، وہ میسج آپ کو بچہ ٹائپ کر کے دونوں ہاتھوں سے، آپ بعض بچوں کو دیکھیں دونوں ہاتھوں سے ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بولنے کی زبان بھی اور ہے۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ لکھتے ہیں اے او اے۔ آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ، یہ لکھتے ہیں او ایم جی۔ آپ لکھتے ہیں پلیز اٹینڈ دی کال، یہ لکھتے ہیں پی اے ٹی سی۔ پوچھیں آپ بچوں سے جا کر، پوچھیں۔ آپ کے بچے تو پھر ماڈرن ہوں گے، ہم مولوی لوگ ہیں، ہمارے بچے تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید مولوی کو ماٹھی قوم ہوتی ہے، ماٹھے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن ایک کانسیپٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے کٹ پٹے کپڑے ہوں گے، ہاتھ میں سائیکل ہوگی، یہ صحیح اللہ والا مولوی ہوگا۔ یہ ایک نظریاتی غلط فہمی ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے کہا کہیں کسی محفل میں، جب وہ پشتون جرگہ تھا پشاور کے قریب، تو کسی تقریب میں ہم بیٹھے تھے، تو وہ ایک نوجوان کہنے لگا، اس کو معلوم نہیں ہے، جانتا نہیں تھا وہ، تو وہ کہنے لگا یہ ملا لوگوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں ایسے ایسے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بہت دقیانوس سمجھتے ہیں مولوی کو، آپ نے اے آئی کا نام سنا ہوگا، صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا۔ تو میں نے اسے عرض کیا، جمعے کا دن تھا، تو میں نے اسے عرض کیا کہ آج میں مصروف تھا کافی زیادہ، میرے پاس جمعے کی تیاری کا ٹائم نہیں تھا، تو میں نے 8 منٹ میں اے آئی سے جمعہ تیار کر کے پڑھایا ہے مسجد میں۔ تم سمجھتے ہو ہم کون سے سیارے کی مخلوق ہیں؟ ہم اسی سیارے میں رہتے ہیں جس سیارے میں تم رہتے ہو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام بچوں کے بارے میں ذہن ہوتا ہے کہ یہ تیز ہوں گے، مولوی لوگوں کے۔ میرا موبائل خراب ہوا تو میرے خاندان کی ایک بچی مجھے کہنے لگی، آپ آئی فون 15 پرو میکس کیوں نہیں لیتے؟ مجھے کہا آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کی اچھی تنخواہ ہے، تو آپ آئی فون 15 پرو میکس کیوں نہیں لیتے؟ تو میں حیران، چھوٹی سی بچی، 10 سال عمر ہوگی، 11 سال۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی آئی فون میں کون کون سے آئی فون ہوتے ہیں؟ وہ بتا رہی ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا گاڑیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا دبئی میں فراری بھی ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یہ جو جنریشن ہے یہ میرے اور آپ سے بہت آگے ہے۔ اس جنریشن کو اگر آپ اور ہم قابو نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور ایک اور بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، جس چیز کی صحبت میں آپ رہیں گے جیسی صحبت میں اس کا اثر ہوگا۔ فرمایا کہ اونٹ کی صحبت کا اثر ہوگا، اونٹ میں رہنے، اونٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے والا آدمی کینہ پرور ہوگا، اونٹ کینہ رکھ لیتا ہے۔ میں گھوڑوں کے ساتھ ساری زندگی صبح شام گھوڑے ہی گھوڑے، تو یہ متکبر ہوگا۔
گھوڑا بادشاہوں کی سواری ہے، متکبر ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ آپ مجھے ارشاد فرمائیں، یہ جو موبائل فون ہے، موبائل فون، اس کے اندر کوئی ایموشنز، احساسات تو نہیں ہے نا؟ یا ہیں؟ کوئی ہیں؟ موبائل فون کے اندر کوئی احساسات تو نہیں ہوتے نا؟ یہ آپ کی غمی میں روئے، آپ کی خوشی میں ہنسے، آپ کے دکھ میں بے چین ہو سکتا ہے موبائل ایسا کرتا ہے؟ اس میں ایموشنز نہیں ہوتے، احساسات نہیں ہوتے۔ یہ کوئی ماہر نفسیات ہوں، وہ میری بات کو تصدیق کریں گے اس بات کی۔ جو بچہ اپنے 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے، 18 گھنٹے، 16 گھنٹے، 14 گھنٹے موبائل فون کے ساتھ رہتا ہے، بے احساس چیز جس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، آپ کسی ماہر نفسیات سے جا کر پوچھ لیں، اس کے اندر احساسات مرتے جائیں گے۔ اس بچے کے اندر یہ کبھی آپ کے غم میں غمگین نہیں ہوگا، کبھی خوشی میں خوش نہیں ہوگا۔ اس کے نزدیک ریلیشن بنانا، رشتہ بنانا، ہمارے علماء فرماتے ہیں اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں بھائی اچھے اخلاق سیکھو، فلاں کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اخلاق ہو تو انسان دنیا فتح کر لیتا ہے۔ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق میں کیا سیکھوں میں؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اخلاق کہتے ہیں تعلقات کے نبھانے کو۔ ماں سے تعلق ہے تو نبھاتا کیسے ہے؟ باپ سے تعلق ہے تو نبھاتا کیسے ہے؟ بھائی سے تعلق ہے تو نبھاتا کیسے ہے؟ بیوی سے تعلق ہے تو نبھاتا کیسے ہے؟ پڑوسی سے تعلق ہے تو نبھاتا کیسے ہے؟ اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ غلط طریقے سے نبھائے گا تو کہیں گے بد اخلاق ہے، اعلیٰ طریقے سے نبھائے گا تو کہیں گے اعلیٰ اخلاق والا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری آنے والی نسل ہے، اگر اس کو سکھائیں گے نہیں، اور سیکھتے کیسے ہیں؟ سیکھتے یہ نہیں ہیں۔ یہ جو نئی نسل ہے، یہ آپ کی تقریر سے، آپ کی باتوں سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ یہاں آ کر کھڑے ہوں، جیسے ہی میں خطبہ شروع کروں گا آپ دیکھیں سب نوجوانوں کی لائن ہوگی مسجد آتے ہوئے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بزرگ نہیں ہوگا، نوجوان ہوں گے۔ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ ہماری بات نہیں سننا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں ہم بیکورڈ ہیں، ہم ان کی مرضی کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، یہ کرنے کا کام ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے عمر ارشاد فرمائی 7 سال۔ نفسیاتی ماہرین، تعلیم کے ماہرین کہتے ہیں کہ 8 سال کے بعد بچے کی ذہنی تربیت ہونا بند ہو جاتی ہے۔ جو اس نے 8 سال میں سیکھ لیا، ساری زندگی اسی پر، اس کا دماغ اسی پر چلتا ہے۔ تعلیمی نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں بچہ گالی سیکھتا ہے اپنے ماں سے، اپنے استاد سے، اپنے دوست سے۔ یہ 3 جگہ ہیں سیکھنے کی، بچے کے سیکھنے کی، اس کے ماں سے، باپ سے۔ ماں اور باپ لڑ رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہوں، باپ گالی دے رہا ہو ماں کو، اس کی ماں کو، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کی ماں کو باپ گالی دے رہا ہے، آپ لکھ لیں یہ بچہ کبھی بھی شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا دل سے۔ یہ جس ماں کو گالی دے رہا ہے باپ، یہ اس کی بیٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ میں کسی کی بیوی بنوں۔ اس کو معلوم ہے جب بیوی بنوں گی تو جیسے میرا باپ گالی دیتے میرا شوہر بھی گالی دے۔ آپ بشارت فرمائیں اگر میں غلط عرض کر رہا ہوں۔ باپ گالی دے رہا ہے اور بچے سے توقع رکھ رہا ہے یہ گالی نہ دے۔ استاد گالی دے رہا ہے اور توقع رکھ رہا ہے کہ بچہ جنید بغدادی بن جائے۔ اور ہم ہر چیز آؤٹ سورس کرنے کے عادی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے حصے کا کام لوگ کریں، ہمیں کہیں گے، بے شک کہیں، میں کہنے سے خفا نہیں ہوتا، بات عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہمیں کوئی کہے گا میرے لیے دعا کیا کریں یا میرے بچے کے لیے دعا کیا، تو آپ بھی تو کیا کریں اپنے بچے کے لیے دعا آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ آپ کچھ نہ کریں میں دعا کیا کروں، آپ بھی تو کریں۔ اپنے بچوں
کی صحیح تربیت ہم کریں. بچے کو گھر میں سکھائیں وضو کیسے ہوتا ہے, غسل کیسے ہوتا ہے, پاکی ناپاکی کیسے ہوتی ہے, حلال حرام کیا ہے, تمیز کیا ہے, دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نسل موبائل کے ساتھ وقت گزار رہی ہے 24 گھنٹے میں 16-18 گھنٹے, اخلاق سے بات عرض کی میں نے کہ اخلاق کہتے ہیں زندگی میں رشتے تعلق نبھانے کو. جس کو زندگی کے رشتے تعلق نبھانے کا فن آ جائے اس نے اخلاق سیکھ لیا. لیکن یہ جو نئی نسل ہے اس کے لیے رشتے بنانا نبھانا کوئی معنی نہیں رکھتا. ان کے لیے ایسے ہی ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہوں اور واٹس ایپ گروپ میں سے لیفٹ کر جائیں, جتنی دیر اس میں لگتی ہے رشتہ بنائیں رشتہ توڑ دیں, بس اس سے زیادہ نہیں. میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں, جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں, جو ہمیں نظر آتی ہیں. میں چاہتا ہوں میرا بچہ گالی نہ دے, لیکن مجھے چاہیے کہ میں گالی گھر میں نہ دوں. میں چاہتا ہوں میرا بچہ نمازی بنے, مجھے والد کہے گا میرے بچے کو آپ کہیں دعا کریں وہ نمازی بنے, میری دعا سے نمازی نہیں بنے گا, آپ کو دیکھ کر نمازی بنے گا. آپ جب فجر کا بستر نہیں چھوڑیں گے فجر کے وقت تو آپ کا بچہ فجر میں کبھی نہیں آئے گا. یہ میں جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بہت بزرگ بنے پھرتے ہیں, ہم بھی تو اسی معاشرے میں پڑے ہوئے. میں فجر کو جو آتا ہوں فجر پڑھانے تو مجھے میرے باپ نے نہیں کہا کہ فجر کو آیا کرو, میں نے اپنے باپ کو آنکھ کھولے دیکھا کہ وہ فجر کے وقت مسجد جاتا تھا, میں نے بھی جانا شروع کیا, میری عادت بن گئی. اگر میں اپنے باپ کو نہ دیکھتا فجر کی نماز میں مسجد آتا تو میں بھی نہ آتا. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا جمعے کے دن تفسیر لاہوری یا تفسیر عثمانی دونوں میں سے کوئی ایک تکیے سرہانے پر بیٹھ کر مختلف آیتیں آگے پیچھے کر کے ساتھ حدیث کی کتابیں ایک دو دیکھ کے جمعے کی تیاری کرتے ہوئے میں نے اپنے والد کو ایسے ہی دیکھا. جمعے کے دن کہتے آواز نہ ہو گھر میں, شور نہ ہو, بات نہ ہو, میں تیاری کر رہا ہوں جمعے کی. تو ہم نے اپنے والد کو دیکھا تو ہم بھی تیاری اسی طرح کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں. ہم بھی قرآن کریم کھولتے ہیں گھر میں اور اس کے ورقے آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, کس موضوع پر آیت کہاں سے ملے گی وہ آیت جوڑ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں میرا بچہ سچ بولے, لیکن سچ تب بولے گا جب میں سچ بولوں گا. ہم چاہتے ہیں میرا بچہ رشتوں کا احترام کرے, وہ تب رشتوں کا احترام کرے گا جب میں اپنے بھائی کا احترام کروں گا, اپنی بہن کا, وہ پھوپھی چچا کا رشتہ سمجھے گا تب احترام کرے گا. میں اس کے سامنے اس کے چچا کو گالیاں دے رہا ہوں, اس کے چچا کی غیبتیں کر رہا ہوں, اس کی پھوپھی کی غیبتیں کر رہا ہوں, اس کی خالہ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. آپ بتائیں یہ بچہ کل خالہ پھوپھی چچا کا دشمن ہوگا سجن ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, کسی کی فکر نہ کریں, ملک ادھر ہی رہے گا. کرکٹ بھی ایسے ہی چلے گی جیسی چل رہی ہے. مجھے کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, بالکل زیرو دلچسپی, کوئی دلچسپی نہیں ہے. خبر سے ہے, خبر مجھے معلوم ہوتی ہے, میں پڑھتا ہوں اس کو. آپ دیکھیں کہ آپ کے کرکٹ کھیلنے والے لوگ ملک کے حکمران بھی رہے, لیکن کرکٹ کی عالمی تنظیم پر اس وقت بھی انڈیا کے وزیر داخلہ کا بیٹا جے شاہ بیٹھا ہوا ہے. گوگل پر کون بیٹھا ہے؟ ہندوستانی بیٹھے ہیں. فیس بک پر کون بیٹھے ہیں؟ ہندوستانی بیٹھے ہیں. ایپل پر کون بیٹھے ہیں؟ ہندوستانی بیٹھے ہیں. امریکہ کے بڑے عہدوں پر کون بیٹھے ہیں؟ ہندوستانی بیٹھے ہیں. میں اور آپ کدھر ہیں؟ ہم اور آپ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے. میں فوج کا حامی ہوں, آپ سیاسی جماعت کے حامی ہیں, اور آپ مارشل لا کے حامی ہیں. تینوں آپس میں گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. جہاں آپ مجلس بیٹھیں, میں تو بالکل اک گیا ہوں اس بات بحث سے. میرے سامنے کوئی بات کرے تو میں تو سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. فوجیوں نے یہ کر دیا, حکومت نے یہ کر, کیا کریں ہم اس کا؟ کون ٹھیک کر سکتا ہے اس کو؟ فضول باتیں ہیں. اپنے آپ کو ہم درست کریں,
اپنے کردار کو درست کرے، اپنے عمل کو درست کرے، اپنے فعل کو درست کرے، اپنے قول کو ٹھیک کرے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے اسوہ بنے۔ آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے آپ کے پیچھے چلے، آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کے آپ سے نفرت نہ کرے، آپ کی بیٹی آپ جیسی کامیاب ماں دیکھ کر ماں بننا پسند کرے۔ آپ اس کو ٹائم ہی نہ دیں، آپ کے پاس موبائل کے لیے ٹائم، بھائی موبائل کی سکرین کے لیے ٹائم ہے، یہ بچہ بھی ایک سکرین دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی دیکھیں، اس کی بھی فکر کریں، اس کی بھی کوشش کریں، اس کو ان نفرتوں سے، ان جھنجھٹوں سے، ان پارٹیوں سے، ان لیڈروں سے، ان برے نظریات سے، اس تقسیم سے اوپر کریں، ان کو مسلمان بنائیں، ان بچوں کو بتائیں ہم مسلمان ہیں۔ اور بھائی جیل میں 302 کے مقدمے میں قید بندہ بھی قاتل ہونے کے باوجود مسلمان ہے، بحیثیت مسلمان مجھے اس سے ہمدردی ہے، چور ہے تو مجھے بحیثیت مسلمان اس سے ہمدردی ہے، اس کو اللہ نے چوری کے عذاب میں پکڑا ہوا ہے، یہ کیوں چور بنا؟ نہ بنتا، اللہ کرے اچھا ہو جاتا۔ تقسیم در تقسیم اس سے ہم اوپر اٹھیں اور سکھائیں اپنی اولادوں کو، آنے والی نسل کو جو قرآن کریم سکھا رہا، بتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کیسے رہتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں 10 سال کی عمر میں آئے، انس 10 سال تک رہے، نوکر کے طور پر آئے، حضور کے نوکر کے طور پر۔ کوئی باپ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا کسی کا نوکر بنے، لیکن سب باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد حضور کی نوکر بن جائے۔ کوئی باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا کسی کا نوکر ہو، لیکن ہر باپ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میرا بیٹا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نوکر ہو۔ اللہ ہمیں ان کی نوکری نصیب فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال کی عمر میں آیا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی بری بات کہتے حضور کو کبھی نہیں سنا، اور حضور نے مجھے کبھی 10 سالوں میں یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا۔ شفیق، مہربان، کریم، اسوہ حسنہ کا نمونہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت میں نے تلاوت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انس اگر ممکن ہو تو باوضو رہا کرو، اس کی برکتیں بہت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ وضو والی آیات ہیں، اس سے میں نے بات کی ابتدا کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی طرح وضو سیکھنے کرنے کی، اچھی طرح غسل کرنے سیکھنے کی، اچھی طرح پاکی حاصل کرنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ ایمان عمل کی حفاظت فرمائیں، اور ان کے لیے ہم سب کو نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہر برائی سے، ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔